إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں ایک بہت بہترین آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ ہر آیت بہترین ہے، اس میں سے کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں دین کے اصول ملتے ہیں، دین کے بڑے بڑے قواعد ملتے ہیں جن پر چل کر ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان آیتوں میں سے ایک بڑی اہم آیت جس کے تعلق سے خود علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا جملہ یہ ہے، هذه الآیۃ الکریمہ حاکمۃ علی کل من ادعى محبۃ اللہ وليس هو على الطریقۃ المحمدیہ۔ یہ ایسی آیت کریمہ ہے جو فیصلہ کرنے والی ہے، یہ دو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرتی ہے۔ ایک دو آدمی ہیں، دونوں کے دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ یہ آیت فیصلہ کرنے والی ہے کہ سچی محبت کس کی ہے۔ فیصلہ کون کر رہی ہے؟ قرآن کی آیت، اور بول کون رہے ہیں؟ ابن کثیر۔ هذه الآیۃ الکریمہ حاکمۃ، یہ آیت فیصلہ کرنے والی ہے کس کے لیے؟ علی کل من ادعى محبۃ اللہ وليس هو على الطریقۃ المحمدیہ، ہر وہ آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، لیکن اس کا طریقہ محمدی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں، انہی کا جملہ ہے، وَكَاذِبٌ فِي دَعْوَىٰ، وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ اگر ہم بولیں تو بولیے، آپ بول رہے ہیں، اگر ایک بڑے مفسر اگر کہہ رہے ہیں تو پھر ماننی پڑے گی بات۔ وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، حتیٰ یتبع الشرع المحمدی، یہاں تک کہ شریعت محمدی کو ہر حال میں، اقوال میں، افعال میں، احوال میں، ہر چیز میں وہ مان لے، تبھی جا کر وہ اپنے دعوے میں صحیح ہوگا۔ قرآن کی وہ آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے آپ کے سامنے، اور سلف یہ کہتے ہیں، اگر ابن کثیر رحمہ اللہ سلف کہتے ہیں، وہ ان کے سے بہت بڑے علماء کرام کہتے ہیں هذه آیت الامتحان، یہ امتحان کی آیت ہے۔ سبحان اللہ، یہ آیت میں امتحان ہے۔ سبحان اللہ، کیا آیت کریمہ ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی،
کہہ دیجئے میری اتباع کریں، میرے طریقے پہ چلیں، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ. میں نے انہی کا جملہ نوٹ کیا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا. لیس الشأن ان تحب انما الشأن ان تحب. جی ہاں، اس کو لکھ کے رکھنا ہے کہیں جا کر. یہ بڑی بات نہیں ہے کہ آپ اللہ سے محبت کر رہے ہیں، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کر رہا. لیس الشأن ان تحب انما الشأن ان تحب. مجھے محبت ہے مکے کے امام سے، کسی کی قرت مجھے پسند ہے، ماہر کی، عبد الرحمن سدیس کی، سعود الشریم، کسی کی بھی، کسی کو کسی سے محبت ہے. جی اپنے بچے کا بھی نام رکھ دیتے محبت میں. ہاں یہ بڑی بات ہے اگر وہ بولیں، مکے کا امام اگر یہ بولے مجھے ان سے محبت ہے، وہ میرا نام لے کر بول دے، یہ بڑی بات ہو جائے. ہم سب تو ان سے محبت کرتے ہیں، ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ جس سے محبت کرتا ہے یہ بڑی بات ہے. اسی لیے کہا گیا لیس الشأن ان تحب. یہ بڑی بات نہیں کہ تم محبت کرو، انما الشأن ان تحب. بڑی بات یہ ہے کہ تم سے محبت کی جائے اور وہ بھی اللہ تم سے محبت کرے. سبحان اللہ. دو باتیں اس آیت کریمہ میں ہمیں سیکھنی ہے آج کے جمعہ کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے اللہ کی محبت، اس کی اہمیت کیا ہے. اللہ کی محبت دین اسلام میں اس کی اہمیت کیا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے انشاءاللہ اللہ کی محبت کو پانے کا طریقہ کیا ہے. قرآن کی ایک آیت میں دو باتیں ہیں. یہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے. یاد رکھو میرے بھائی، آج کل فائرنگ بہت ہو رہی ہے، سب چہرے اٹھا دیے، کام کر کے گھر کو پہنچا میسج آ گیا کل سے آنے کی ضرورت نہیں. آپ کے خدمات اتنے سال ملے ہیں، آپ نے ہماری کمپنی کو اتنے سال خدمت انجام دیا ہے، کل سے یا اگلے مہینے سے آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں نکالا جا رہا ہے. جی لوگ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، کام نہیں مل رہا ہے. بڑی بڑی جسے لوگ کہتے تھے کہ بھائی وہیں سے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، کیمپس سلیکشن ہو جاتا ہے، نہیں مل رہا ہے. 10 جگہ آدمی ریزیوم دیتا ہے، 10 جگہ سے بھی ناکامی مل رہی ہے. جی ہاں، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کسی سے محبت کرے نا، اللہ کی محبت اگر کسی کو مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے محبت ڈالتا ہے اور قبول بھی ڈالتا ہے. کیا چیزیں ہیں؟ دو چیزیں. لوگ بھی اس سے محبت کریں گے، جدھر جائے گا ادھر ایکسپٹنس ملے گا، تمہیں قبول ملے گا، لوگ تمہیں قبول کریں گے. جی ہاں، یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے. اس جگہ پر میں پہنچتا ہوں. کیا اہمیت ہے محبت کی؟ سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا ہے. اللہ ہمیں اسی کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی چیز ہے. عبادت کیا ہے؟ میں نے 10 بار گزشتہ کئی سالوں میں آپ کے سامنے سوال کر کر کے جواب دیا. کئی لوگوں کو سوالات پسند بھی نہیں آتے. میں نے کئی بار سوالات کیا، بھئی اللہ نے مجھے جن اور انسان کو عبادت کے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کیا ہے عبادت؟ کسے بولتے ہیں عبادت؟ کئی بار میں نے پوچھا، اس لیے کہ آنے کا مقصد دنیا میں عبادت ہے نا. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره الباطنه. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کیا ہے بولتے ہیں. عبادت کسے بولتے ہیں جس کے لیے آپ دنیا میں آئے ہو؟ میں دنیا میں آیا ہوں. عبادت کسے بولتے ہیں؟ وہ اللہ کی عبادت ہے. اور کیا ہے عبادت؟ کم سے کم یہ جملے جمعہ کو سے جانے کے بعد بھئی 2 جملے مجھے ملے. لیس الشأن ان تحب انما الشأن ان تحب. اسے لکھ کے رکھو. ایک جملہ یہ بھی لکھ کے رکھو، عبادت کیا ہے؟ میرے پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. ایک ایسا کلمہ ہے عبادت. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. ہر وہ چیز جس سے اللہ محبت کرے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ زبان سے بولنے والی چیز، قول ہو یا عمل ظاہری یا باطنی ہو، ہر وہ چیز جس سے اللہ محبت کرے وہ عبادت ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اللہ جس سے بھی محبت کرے، اللہ محبت کرتا ہے کہ تجارت میں جھوٹ نہ بولا جائے. عبادت ہو گئی.
اللہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. نبی نے یہاں تک کہا ایک مرد ایک عورت سے ملاقات کرتا ہے، اگر سنت کے مطابق کرے، سنت کے مطابق کرے، شہوت کو غالب نہ کرے اپنے اوپر، غلط حرکتیں نہ کرے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ پڑھ کر ملاقات کرے. نبی نے کہا اس پر بھی اسے اجر ہے. اللہ اکبر. اس چیز پر بھی اسے اجر ہے. وہ کھانا پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہا ہے، بسم اللہ بول کے کھانا کھائے، نوالے پہ اللہ کی تعریف کرے، اس پر بھی اسے اجر ہے. وہ کار چلا رہا ہے اپنے کام کے لیے، مگر کار میں بیٹھ کر اگر وہ دعا پڑھتا ہے سبحان الذی سخر لنا، وہ سفر اس کے لیے عبادت ہے. اور وہ چیز جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے. تو محبت ہمارے آنے کا مقصد ہے دنیا میں، عبادت کی تعریف میں محبت. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 7 شرطیں ہیں کلمے کی. کم سے کم 7 بار میں نے اس مسجد رحمانی میں کہا ہے تمہارے سامنے. 7 میں ایک اہم شرط ہے، بغیر شرط کے عبادت ہوتی نہیں. آپ بغیر وضو کے آ کر آپ جمعہ پڑھیں گے تو جمعہ ہو جائے گا؟ جی اپنے آپ سے سوال کیجیے. آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی؟ وضو شرط ہے نماز کے لیے. اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی 7 شرطیں ہیں. تمہاری آنکھیں مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں. یہ موضوع چھوڑ کو 7 شرطیں بول کے جمعہ ختم کرو، ہم کو اس کی زیادہ ضرورت ہے. میرا موضوع وہ نہیں ہے. میرا موضوع ہے اللہ کی محبت کے حقدار کون ہے، کس کو اللہ کی محبت ملے گی. یہ میرا موضوع ہے، میں اس سے ہٹنا نہیں چاہتا. 7 شرطوں میں علم، یقین، انقیاد، اخلاص، صدق، قبول، محبت. جی ہاں، ایک شرط کلمے کی محبت ہے، جس کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جس کا کلمہ، جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ محبت ان سے ہوگی. ان کے مقابلے میں نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، اور نہ ہماری تجارت ہے. یہ شرط ہے محبت کلمے کی. ہماری عبادت کے اندر محبت ہے، اس کی تعریف میں محبت، اور جو کلمے کی شرط ہے اس کے اندر محبت ہے. مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ سنا میں، امام مسجد نے یہ جملہ کہا. جی ہاں، اصل التوحید وروحہ اخلاص المحبت للہ وحدہ، ان کا جملہ پڑھ رہا ہوں. مسجد نبوی میں جمعہ کے خطبے کا جملہ تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں. توحید کی اصل، توحید کی جان اگر کوئی ہے تو وہ اللہ سے محبت ہے. کیا جملہ ہے؟ اصل التوحید وروحہ، توحید کی اصل اور توحید کی روح اگر کوئی چیز ہے وہ اللہ کی محبت ہے. اللہ اکبر. اور قرآن کی ایک آیت انہوں نے پڑھی، بڑی اچھی لگی مجھے. وَمِنَ النَّاسِ، غور سے سنو یہ آیت، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. آپ سب کے سب سر ہلائیں گے. لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے بہت سارے شریک بنا لیے. اللہ سے نہیں مانگتے، دوسروں سے مانگتے. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ایسی ان سے محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے. صحیح ہے؟ صحیح ہے. لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں یا بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو انہوں نے بنا لیا ہے، انداز بنا لیا، شریک بنا لیا، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے، انسان تو انسان، پتھر تو پتھر، درخت بھی ہیں. اب درختوں سے بھی محبت ہے، پتھروں سے بھی محبت ہے، قبروں سے بھی محبت ہے، پتہ نہیں کن کن لوگوں سے اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو محبت ہے. یحبونہم کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے ویسے ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. آگے کا جملہ اللہ نے جو کہا 164 آیت 165 160 پر 5 آیت کا نمبر سورۃ البقرہ، والذین آمنوا، مومن کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ایسا کر رہے ہیں نا، مومن کیا کرتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن ایسا نہیں کرتا. مومن کی جو محبت ہے اللہ سے سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور جو دوسروں کو چاہتے ہیں وہ اللہ کی طرح دوسروں کو بھی چاہتے ہیں. مومن نہیں چاہتے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک اور جملہ ہے، اذا اخلص العبد محبته للہ ذاق حلاوة الایمان. اگر سچی محبت اللہ سے ہو جائے نا
میں بھی آپ لوگوں میں شامل ہوں. ہم زبان کے ٹیسٹ کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں آپ لوگ؟ جی میں نے کہہ دیا میں بھی. ڈاکٹر بھی مریض ہے تو پھر کیا یہ ہوگا؟ زبان کے ٹیسٹ کے لیے ہم کہاں کہاں جاتے ہیں. کسی دوست نے کہہ دیا چلو ادھر چلتے ہیں تو پھر اسٹیئرنگ ہم نے پھرا لی ادھر. چائے پینے کے لیے لوگ 100 کلومیٹر جا رہے ہیں، کھانے کھانے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، اس لیے کہ زبان کا ٹیسٹ ہے. میرے نبی نے کہا اے نوجوان سنو، ایمان کا ٹیسٹ چاہیے. کس کا؟ کس کا ٹیسٹ؟ میرے ایک بڑے عالم نے، میں تو خطیب ہیں، مجھ سے بڑے عمر میں ہیں، انہوں نے بڑا اچھا جملہ ایک بار کہا تھا، ناک کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا بولتے، اس لیے ہم عطر لگاتے ہیں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے ایک تولہ 10 لاکھ روپے بھی ہے. میں نے سنا زبان کا بھی ایک ٹیسٹ ہے اور کان کا بھی ایک ٹیسٹ ہے بولتے ہیں لوگ. سنتے نہیں لوگ کیا کیا سنتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ایمان کا ٹیسٹ ہے، اور ایمان کا مزہ، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اس کو ملے گی جس میں 3 باتیں ہوں گی. جس میں 3 باتیں ہیں اسے ایمان کا مزہ ملے گا. اللہ اکبر. آج جمعہ سے مزہ لے کر جاؤ. اور کس کا مزہ؟ ایمان کا مزہ لے کر جاؤ. حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے. حدیث کے الفاظ ایسے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی میں وہ آ گئی اسے ایمان کا مزہ ملے گا، ایمان کا ٹیسٹ ملے گا. پہلی چیز کیا ہے؟ آدھی جماعت شاید جانتی ہے ماشاءاللہ، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اس کے رسول ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رہیں. یہ پہلی چیز ہے، سب سے پہلی چیز. ہم کسی شادی میں گئے، دوست جگری دوست ہے، مگر وہاں وہ شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے. جی وہاں ہر قسم کی چیز ہے جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں. ایک طرف دوست کی محبت ہے اور دوسری طرف اللہ رسول کی محبت ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا. اس لیے ہم وہاں جا کر اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتے ہیں. اللہ اور اس کی رسول سے زیادہ کسی سے اگر یہ آ گئی ہمارے اندر، ہمیں ایمان کا مزہ ملے گا. پہلی چیز. دوسری چیز میرے نبی نے کہا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ. یاد رکھو میرے دوستوں، اللہ کے لیے یاد رکھو، کسی سے بھی دوستی کرو تو یہ کنڈیشن پہ کرو. یہ کنڈیشن ہے دوستی کرنے کی. ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ. کسی سے بھی اگر محبت ہو، دوستی ہو، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے خاطر دوستی انشاءاللہ. یہ دوسری چیز اگر آ گئی تو ایمان کا مزہ ملے گا. تیسری چیز سبحان اللہ، وَأَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. ایک مرتبہ اللہ نے اسے ہدایت دی ہے، توحید ملا ہے، سبحان اللہ، کفر سے ایمان ملا ہے، واپس ادھر جانا ایسے ہی ناپسند ہو جیسے کہ زندہ آگ میں پھینکا جانا. یہ 3 چیزیں میں نے پہلے بھی کہی ہیں. پہلی چیز اس میں یہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. صرف اسی میں بات نکل جا رہی ہے. ایک بڑی اچھی بات ہے، میں نے بڑے اہمیت سے اسے نوٹ کیا ہے، وہ بول کر پانے کا طریقہ تمہارے سامنے بتا دیتا ہوں. ایک صحابی آئے، بخاری کی حدیث ہے، سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی نے نبی سے پوچھا. بہت اچھی حدیث ہے، بہت اچھی حدیث ہے، خاص طور سے وہ سارے نوجوانوں کے لیے جن کی ڈی پی میں کسی کی فوٹو ہوتی ہے، اور ایسے کی فوٹو ہوتی ہے جو گنپتی کی بھی پوجا کرتا ہے. جی ہاں، سب سر ہلا رہے ہیں. جو عید بھی مناتا ہے، جو صبح شام غیر عورتوں کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہے، جو شراب بھی پیتا ہے، اس کی فوٹو ہمارا نوجوان رکھ کر شان کرتا ہے. دیکھو یہ ہمارا آدمی ہے. میں اس کا پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، اللہ علیہ وسلم. ایسے سارے بچوں کے لیے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. محبت، اللہ کی محبت، اس کی اہمیت. سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں مرد ہی نہیں، عورتوں کے لیے بھی بول رہا ہوں. عورتوں میں بھی جو ہے رول ماڈل الگ الگ ہوتے ہیں، سب کے لیے. اللہ کے نبی سے ایک آدمی نے سوال کیا، متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی کا جواب کتنا اچھا ہے، دیکھو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها. نبی نے جواب دیا کیا تیاری ہے جی؟ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا، کتنی تیاری ہے قیامت کی؟ اللہ اکبر. ما اعددت لها، تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ فقال، جواب صحابی کا جواب، ما اعددت لها من كثير الصلاة ولا صوم ولا صدقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ تیاری نہیں ہے، نہ میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں،
نہ میرے پاس زیادہ روزے ہیں، نہ میرے پاس زیادہ صدقہ و خیرات ہیں. کیا بات ہے، اللہ اکبر. ولکنی، لیکن یہ ایک بات میرے پاس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری قیامت کی تیاریوں میں ایک تیاری ہے، ما عددت لها من کثیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقہ، یہ سب نہیں ہے. ولکنی، ایک چیز میرے پاس ہے. کیا چیز ہے وہ؟ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. اللہ جزائے خیر دے آپ بھائیوں کو. آپ جتنے غور سے سن رہے ہیں، احب اللہ ورسولہ، ایک چیز میرے پاس ہے، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. زیادہ روزے نہیں ہیں، زیادہ نمازیں نہیں ہیں، صدقہ و خیرات کی میری طاقت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، یہ میری قیامت کی تیاری ہے. نبی کا جواب ہے نا، یہاں سے لکھ کے لے کے جاؤ. اس صحابی سے، وہ صحابی سے رضی اللہ عنہ، میرے نبی نے جواب کیا دیا معلوم؟ المرء مع من احب، المرء مع من احب. سبحان اللہ. انت مع من احببت، آدمی ان کے ساتھ قیامت میں رہے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. مجھے ابو بکر صدیق سے محبت ہے رضی اللہ عنہ، آپ کو بھی رہے گی انشاءاللہ. مجھے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، امام بخاری سے، امام مسلم سے، علامہ ابن کثیر سے، مجھے ساروں سے محبت ہے، آپ کو بھی رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم قیامت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. اور جن کو دوسروں سے محبت ہے، قیامت میں وہ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا. جس کی ڈی پی میں جس کی فوٹو لگی ہوئی ہے اور جس کی کتابوں کے اندر جس کے فوٹو پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کے ساتھ رہیں گے. یہ محبت الہی، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت. میرے بھائی، میں نے کچھ باتیں، وقت اس میں ذرا زیادہ ہی چلا گیا ہے. پانے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، وہ اگر ہم کریں گے اللہ ہم سے محبت کرے گا. میں بہت ساری چیزیں نوٹ کر لیا، لیکن ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان نہیں کر پاؤں گا. جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بول کر بات ختم کر لیتا ہوں. پہلی چیز علماء نے لکھا ہے، العلم باسمائہ وصفاتہ. اللہ مجھے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں امت کا 90% حصہ، پوری امت کا، اس سے بے خبر ہے، نہیں جانتا. اللہ کے اسماء اور اللہ کے صفات کا علم ہو تو اللہ محبت کرے گا. یہ چہرے تو آپ ہلا رہے ہیں. اللہ کے جو نام ہیں، جو صفات ہیں، جیسے ایک نام ہے رحیم، اگر معلوم ہو جائے اللہ کا رحم کیا ہے، اللہ کتنا رحم کرتا ہے، سبحان اللہ. یہاں تک کہ جب فرعون بھی مر رہا ہے اور اس کی زبان سے اس وقت آخری میں جملہ نکل رہا ہے، آمنتو، میں ایمان لے کر آ گیا. حضرت جبرائیل کہتے ہیں مجھے ڈر ہونے لگا کہیں رب کی رحمت غالب نہ آ جائے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ فرعون کے لیے. اس لیے میں نے مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دیا. ابن کثیر نے لکھا ہے سورہ یونس کی تفسیر میں، رب کی رحمت بہت بڑی ہے. اگر رحمت معلوم ہو جائے، وہ صفت معلوم ہو جائے، اس نام کا معنی معلوم ہو جائے، ہم اللہ سے محبت کریں گے. اور جب ہم اللہ سے محبت کریں گے اللہ ہم سے محبت کرے گا. اللہ ہمیں زندگی میں اتنا وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ناموں کو پڑھ سکیں، اللہ کے صفتوں کو پڑھ سکیں، غفور کو پڑھ سکیں، رحیم کو پڑھ سکیں. یاد رکھو، دعا کرتے وقت اللہ کے نام کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ اگر دعا مانگیں گے نا، وہ دعا قبول ہوتی ہے. اجابت کے اندر ایک سبب ہے. یہ میں نے حرم میں کئی بار دیکھا، کئی سال سے اللہ جانے کا موقع دے رہا ہے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، جن کے درس میں بیٹھتے ہیں حرم میں، اگر وہ طواف کے لیے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے بھاگ کے چلے جاتے ہیں. میں نے دیکھا علماء کرام کو، یا غفور اغفر لی، یا رحیم ارحم علیہ، اے غفور مجھے معاف کر دے. نام لے لے کے دعا کرتے ہیں علماء کرام. یا رزاق، اے رزق دینے والے میرے رزق کے اسباب کو بڑھا دے. سبحان اللہ. اللہ کے نام اور اللہ کے صفتوں کا علم ہو، اس سے اللہ ہم سے محبت کرے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے اسکولز ہمارے لوگ چلا رہے ہیں، میری گزارش ہے ہمارے ننھے بچوں کو نام پڑھاؤ، اللہ کی صفتیں پڑھاؤ، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کی شرح پڑھاؤ، بچپن سے ان کے ذہن کے اندر یہ بٹھاؤ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا، من موجبات محبت اللہ کثرت ذکرہ. اللہ کی محبت جس سے واجب ہو جاتی ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، گن لو میرے بھائی، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. آپ اللہ کا ذکر جیسے کرو گے اللہ ہمارا ذکر کرے گا. ہے نہیں حدیث سنیں؟ تم جس مجلس میں کرو گے اس سے بہتر مجلس میں اللہ ہمارا ذکر کرے گا. کچھ مثالیں میں نے سنی ہے علماء کرام سے. احب الکلام الی اللہ، سب سے زیادہ پسندیدہ کلام اللہ کو کون سا ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ بات اللہ کو کون سی ہے؟ احب الکلام کون سا کلمہ ہے؟
احب الکلام الی اللہ، سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر دے بھائیوں کو، یہی جملہ ہے جو میں نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، سب سے پسندیدہ کیا جملہ ہے؟ اسے بولنے کے لیے کسی مدرسے سے فارغ ہونا ضروری ہے؟ یہ وہ علماء ہیں ہم نہیں ہیں، وہ خطبہ ہیں ہم نہیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سب سے پسند ہے اللہ کو، پڑھو نا اسے کثرت سے، اللہ کی محبت ملے گی۔ دوسرا جملہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، یہ پڑھ کر صحیح بخاری ختم ہو جاتی ہے، آخری حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اس کے بعد ہمیں سرٹیفکیٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ نے بخاری پڑھ لی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، دو کلمے ایسے ہیں زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں وزنی ہیں، نام اعمال جب تولے جائیں گے نا وزن ہوں گے، یہ رحمان کو محبوب ہیں، اللہ کو پسند ہے یہ کلمے، حبیبتان الی الرحمن۔ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ اربع کلمات، ذکر کے بارے میں بول رہا ہوں، 4 کلمات ایسے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے، احب الکلام عند اللہ۔ کیا ہیں وہ 4 کلمات؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ ارے بیٹھے بیٹھے پڑھ لو اسے، سفر میں پڑھ لو اسے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے پڑھ لو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ذکر کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، سبحان اللہ۔ تیسری چیز جو میں نے نوٹ کی ہے، وقت پر نماز پڑھنے، ماں باپ کی بات سننے، ماں باپ کی اطاعت کرنے، ماں باپ کی فرما برداری کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، سبحان اللہ۔ ابن مسعود کہتے ہیں، قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حدیث بخاری میں بھی ہے، حدیث مسلم کے اندر بھی ہے، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میرے نبی سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، سب سے زیادہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ سوال کیا ہے؟ کون سے عمل سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ میرے نبی کا جواب کتنا اچھا ہے، سنو، الصلاۃ علی وقتہا۔ وہ سارے نوجوان جو ہول سیل میں نماز پڑھتے ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، شیخ سوالات بھی عجیب عجیب سوالات لوگ کرتے ہیں مجھ سے، عجیب عجیب، مجھے ٹائم نہیں ملتا شیخ، میں 5 نمازیں ملا کے ایک ساتھ پڑھ سکتا ہوں کیا؟ ساری نمازیں، میں فجر پڑھ لیتا ہوں، ظہر عصر مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتا، عجیب عجیب، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کہا سب سے بڑا عمل اللہ کو جو محبوب ہے، سب سے بہتر عمل اللہ کو جو محبوب ہے، نماز پڑھنا نہیں، نماز وقت پہ پڑھنا۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں وہ موقع دیا ہے۔ 3:30 بجے کے قریب عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 3:30 بجے کے قریب آپ حرم جاؤ، کئی لوگوں کو ذرا تعجب لگتا ہے، مکے میں یہ کیا 3:30 بجے اذان ہو رہی ہے، مدینے میں یہ کیا اتنا جلدی اذان؟ پہلی بار، کیونکہ میرے نبی نے یہ بھی کہا اول وقت میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے، جیسے ہی ٹائم شروع ہو جائے نماز پڑھ لو، سوائے عشاء کی نماز۔ الصلاۃ علی وقتہا، اللہ تعالیٰ ان مساجد کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر مسجد کی حفاظت فرمائے، سبحان اللہ۔ دوسرا کون سا؟ میرے نبی سوال کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن ثم ایون یا رسول اللہ، اس کے بعد وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے سے اللہ محبت کرتا ہے؟ قال بر الوالدین، ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی قلت کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں میں سب کو ہٹا کر ایک حدیث بلکہ 2 ٹکڑے چھوٹے چھوٹے بول کر اپنی بات کے ساتھ جمعہ ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بڑا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب العبد، میں یہ کہوں گا آپ سے، ہو سکے تو یہ حدیث مسلم کے اندر ہے، ہو سکے تو میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، 5-10 منٹ میکسیمم جمعہ کے رہ گئے ہیں، آپ اس جمعہ سے یہ حدیث لے کر جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ کی محبت اس بندے کو ملتی ہے، اللہ محبت کرتا ہے اس بندے سے۔ کون سا بندہ؟ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ اگر یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا تو پڑھو یہ حدیث میرے ساتھ بول کر، خطبہ جمعہ ہے نا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، رواہ الامام مسلم، حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں تمہارے اندر آ گئی، اللہ محبت کرے گا، سبحان اللہ۔ اللہ محبت کرتا ہے اس بندے سے جو تقی ہو، غنی ہو، خفی ہو۔ 3 بار حدیث میں نے پڑھی اور 3 بار بھی میں نے ترجمہ نہیں کیا، یہ دیکھنے کے لیے تمہارا شوق کتنا ہے۔
ماشاءاللہ ہے شوق، بڑے غور سے تم سن رہے ہیں، مانا بھی کر دو کون سا ہے ایمان؟ التقی، متقی، تقوی والا. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی والا، التقی. سیکنڈ کیا؟ الغنی. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنائے، اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنائے، اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنائے. اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے والا، بے نیاز. جو ملا ہے میں شکر گزار ہوں، جس حال میں ہوں اللہ شکر گزار ہوں. پھیلاؤں گا تو ہاتھ تیرے سامنے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. اسے بولتے ہیں غنی. کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر. اسی لیے میں نے 3 بار دعا مانگی، اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنائے. جی. الخفی. تیسرا کون ہے؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ ہے خفی. خفی کسے بولتے ہیں؟ عمل کرتا ہے چھپا کے کرتا ہے. میرا نام نہیں چاہیے مولوی صاحب. مسجدیں بناتے ہیں، میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، تنہا اکیلا آدمی ساری مسجد بنایا ہے، اور جس دن اوپننگ ہوئی چپل کے پاس بیٹھا ہے. اسٹیج پہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے اسٹیج پر کوئی جانے بھی نہیں کہ میں نے بنائی ہے. میں نے یہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہے، چاہے میرا نام ٹرسٹ میں رہے نہ رہے، بورڈ میں رہے نہ رہے. اسے بولتے خفی. اللہ اکبر. ایسا عمل کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے. دنیا کرے نہیں کرے چھوڑ دو، سائیڈ میں رکھو، اللہ محبت کرے. میں اسی حدیث کی روشنی میں ایک جملہ آپ سے کہوں گا. 2 سال سے قریب اللہ کا ایک گھر، اس کی تعمیراتی کام چل رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں آفتاب احمد دلیل آفتاب. ضرورت نہیں ہے روشنی کافی ہے، سورج ہے بولنے کے لیے نہیں. یہ کام کافی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ کام چل رہا ہے. اور ایک انشاءاللہ ایک اچھی مسجد، ایک بڑی مسجد اس علاقے کے لیے، میرا جملہ سنو، اس علاقے کے لیے ایک مرکزی مسجد، ایک جامع مسجد اللہ تعالیٰ اسے بنائے. میری دعا ہے اللہ اسے توحید کا مرکز بنائے، اللہ اسے نوجوانوں کے سدھرنے کی جگہ بنائے، نسل نو کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بہترین مقام بنائے. قرآن کا حفظ، قرآن کی تفسیر اور جو علم دین ہے اللہ اس کا ایک مرکز بنائے. الحمدللہ میرے بھائیوں، وقت بھی ہو چکا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام بھی ہم نہیں جانتے، میں خود ہوں. ایئرپورٹ میں جا رہا ہوں، ایک صاحب نے ایک رقم بھیجی اللہ کے اس گھر کے لیے. جی ایئرپورٹ میں، اور میں سیکیورٹی چیک میں ہوں، میں دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوں سیدھے سے، بس بار بار مجھے کہہ رہے ہیں شیخ کنفرم کر دیجئے یہ پہنچا نہیں پہنچا. میں نے زندگی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ کون ہے میں نہیں جانتا، خفی ہے، پوشیدہ ہے. سبحان اللہ. اس کو معلوم ہوا یہ اللہ کا گھر ہے، میری یہ طاقت ہے، میں دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ ہر دینے والے کے اللہ عمل کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں، ایک اور چھت اس وقت ہمارے سامنے ہے. 3 چھت پڑ گئی ہیں، 4تھی چھت کا کام چل رہا ہے. اس کے بعد ایک چھت اور ہے، ایک سیلنگ بولتے، کیا آپ لوگ کیا بولتے ہیں، فلور چھت کیا بولتے مجھے نہیں معلوم. ایک چھت کا کام ہے. ابھی ضرورت ہے کھمبی، 30 ٹن کھمبی کی ضرورت ہے. 500 سے زائد لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں گے، 200 سے زیادہ عورتیں اندر بیٹھی ہوئی ہوں گی، 800 کے قریب لوگ مجھے سن رہے ہیں یہاں سامنے بیٹھ کر. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب اس مسجد میں 2500 لوگ بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ سنیں گے انشاءاللہ تعالی. وقت آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. سب سے میری اپیل ہے، 30 ٹن ہے، آپ مل گئے تو 30 کیا اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ آپ آگے بڑھ چڑھ کر آئیں. آدھا ٹن، پاؤ ٹن، جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ اللہ کے اس گھر میں آگے بڑھ چڑھ کر آئیں، حصہ لیں اور اس چھت کو مکمل کرنے میں انشاءاللہ اس کی مدد کریں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر پریشانی کو دور فرمائے. آخری بات، اس کے ساتھ میں جمعہ ختم کر لیتا ہوں. جیسے میں نے کہا بہت ساری باتیں میں نے نوٹ کر لی، مگر آخری بات بول کر اللہ کی محبت پانے کا ایک طریقہ اسی آیت میں اللہ نے بتا دیا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم کو اللہ سے محبت ہے میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. واضح ہے، ساری جماعت جانتی ہے اللہ کی محبت پانے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ نبی کی اتباع کرو. کیا کرو بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. کئی لوگ گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا 1500 سال کے چکر میں کیا حساب سے لوگوں نے منایا ہے، کیسے جلوس نکالے گئے، کیسے جشن نکالے گئے. کئی کو بولتی مولوی صاحب بولنا ضروری ہے، بولنا ضروری ہے. جمعہ اسی لیے رکھا گیا ہے. جو شرک چل رہا ہے، جو بدعت چل رہی ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں، اگر وہ نہیں بولا گیا تو پھر کیا کب بولیں گے آپ کے سامنے؟ اور ان کا دعویٰ یہ ہے نبی کی محبت میں ہم کر رہے ہیں.
اللہ کی محبت میں ہم کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے ہیں گویا یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، ایک اس طبقے کے ایک بڑے عالم، 4 کتابیں لکھے ہیں، میرے بازو بیٹھے مدینے میں، سامنے گنبد دکھ رہا ہے مجھے، ہرا گنبد، جس کے نیچے میرے نبی کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ان سے کہا آپ میں میرے میں ایک فرق ہے، آپ عشق کا نعرہ لگاتے ہیں، میں فرمان کا نعرہ لگاتا ہوں، آپ عشق رسول کہتے ہیں، میں فرمان رسول کہتا ہوں۔ عشق رسول فرمان رسول کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، سمجھ گئے آپ؟ فصیح بات ہو گئی میری۔ محبت تو ہے، اطاعت نہیں ہے، محبت تو ہے، اتباع نہیں ہے، وہ جھوٹی محبت ہے۔ ایک باپ کے 4 بچے ہیں، ہر بچہ کہتا مجھے محبت مجھے محبت مجھے محبت، ایک بچہ بھی باپ کی بات نہیں مانتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سچی محبت ہے؟ جھوٹی محبت ہے۔ اصل محبت ثابت ہوگی نبی کی اتباع کر کے، ہر چیز میں جو جتنی اتباع کرے گا اتنا زیادہ نبی سے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بٹن یہ اوپر کا کھلا تھا، کئی بار میں نے کہا، ایک صحابی نے دیکھا زندگی بھر بٹن نہیں لگائے، ایک صحابی نے مسواک کو یہاں دیکھا، زندگی بھر مسواک یہاں رکھے، ایک صحابی نے ایک جگہ پر نبی کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، جب بھی وہاں سے گزرتے وہاں بیٹھ کے اٹھ جاتے۔ نبی کے ہر عمل کو فالو کرنا، سبحان اللہ، یہ اصل محبت ہے۔ نماز میں بھی، روزے میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، حج میں بھی، ہر چیز میں۔ اس کے خلاف ایک بات ہے، میری تو ہمت نہیں ہے، امام مالک نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، میری ہمت نہیں ہے۔ امام مالک کا جملہ ہے، تمہارے سامنے پڑھ کر جمعہ ختم کر لیتا ہوں۔ قال الامام مالک رحمہ اللہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ فقد زعم اللہ اکبر ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ میرے جملے نہیں ہیں بھائی، پڑھ لیجئے۔ جس نے بدعت ایجاد کیا، نیا کام، نہ قرآن میں دلیل، نہ حدیث میں دلیل، نہ صحابہ سے دلیل، دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر اس کام کو کیا جا رہا ہے، وہ بدعت ہے۔ امام مالک کہتے ہیں اس کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی۔ اس سے محبت ثابت ہوگی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر بدعات سے ہمیں بچا کے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر شرک سے ہم کو بچا کے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی دولت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اتباع سنت کی دولت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان میرے بھائی کو توحید کی دولت اللہ عطا فرمائے، ہر مسلمان بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع سنت کی دولت اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم رہے گا، اسی منبر سے دعا کی درخواست کر کے نکلا تھا میں، اور سیدھے جا کے ایڈمٹ ہو گیا اسی دن۔ سبحان اللہ، آپ لوگوں کی دعائیں، مجھے آپریشن ہی نہیں لگا، اللہ نے اتنی آسانی سے میرے مراحل کو طے کروائے، میں خود حیران ہوں، میں یقین جانتا ہوں یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، اس لیے ہم جو بھی بیمار ہیں سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی آپریشن ہونے والے ہیں اللہ سب کے آپریشنوں میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے، ہر پریشان حال انسان کی پریشانی اللہ دور فرمائے، ہر مجبور کی مجبوری اللہ دور فرمائے، ہر مقروض کے سر سے اللہ قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، اللہ ہر پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم۔